بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا ہے، اس دین کی سب سے بڑی خوبی نماز ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو صرف عبادتوں والا دین ہی نہیں بنایا، بلکہ اس دین کے اندر عبادتوں کے ساتھ ساتھ عقائد، انسان کے زندگی گزارنے کے طور طریقے، لوگوں کے ساتھ میں پیش آنے والے برتاؤ، تنہائیوں کی زندگیوں سے لے کر عوامی مجمع میں، انفرادیت سے لے کر اجتماعیت میں زندگی گزارنے کے سارے ہی طور طریقے اس دین میں بیان کیے گئے ہیں. ان ساری چیزوں میں ایک عمل جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑی خصوصیت کے ساتھ مالا مال کیا ہے، وہ ہے نماز. نماز اس دین کی پہچان ہے اور نماز اس دین کی بنیاد ہے. اور روئے زمین کے اوپر جتنی عبادتیں ہیں ان ساری عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے. نماز کو عربی زبان کے اندر صلاۃ کہتے ہیں. صلاۃ کے ایک معنی دعا کے بھی ہے، اور نماز کو صلاۃ اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے، صلاۃ کے معنی سیدھے کرنے کے ہوتے ہیں. عربی زبان کے اندر مقولہ مشہور ہے: صلیت العصا بالنار. جب کبھی کوئی لکڑی ٹیڑھی ہو جاتی ہے یا لوہے کو اگر درست کرنا پڑتا ہے تو اس کو آگ پر پہلے رکھ کر تپایا جاتا ہے. عرب کے اندر اگر کسی انسان کو کسی ٹیڑھی لکڑی کو اگر درست کرنا ہوتا تو اس ٹیڑھی لکڑی کو آگ کی گرمی بتا کر لکڑی کو سیدھا کیا جاتا تھا. اسی لیے نماز کو نماز اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ رکھا ہے، جو انسان کو بار بار برائیوں کی، گناہوں کی دعوت دیتا رہتا ہے، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کی گرمی انسان کے نفس امارہ کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کر دیتی ہے اور انسان کے اندر سے برائی کے کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر ارشاد فرمایا: ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ نفس امارہ انسان کو بہت زیادہ برائیوں کی دعوت دیتا ہے. اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نماز کے قائم کرنے کی دعوت دی: اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی وحی اتاری ہے قرآن مجید کی شکل میں، اس کی تلاوت کرو اور نمازوں کی پابندی کرو، کیونکہ نمازوں کی پابندی انسان کو گناہوں کے کام سے اور بری باتوں سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. ایک آدمی تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں، رات کو چوری کرتے تھے، دن میں نماز پڑھتے تھے. جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز انسانوں کو گناہوں سے روک دیتی ہے، تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ، فلاں آدمی ہے، نمازیں تو پڑھتا ہے لیکن چوری کرتا ہے. دن بھر نمازیں پڑھنا، رات بھر چوری کرنا اس کا مشغلہ ہے. پھر اس کی نماز تو اس کو اس گناہ سے نہیں روک رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان قریب اس کی نماز اس کو اس گناہ سے روک دے گی. چنانچہ ایسا ہی ہوا.
کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد دیکھنے میں آیا کہ وہ آدمی چوری کرنے سے توبہ کر لیا۔ تو نماز انسان کے اندر جو گناہوں کے کرنے کی بیماری ہے اس بیماری کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک اللہ والوں کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے زمانے کے اندر ایک ایڈوکیٹ صاحب تھے، نشہ کرنے کی عادت تھی ان کو۔ اس اللہ والوں کے پاس اس ایڈوکیٹ صاحب کا، اس وکیل صاحب کا آنا جانا بہت زیادہ تھا۔ لوگوں نے ایک دفعہ ان اللہ والوں سے کہا کہ یہ صاحب آپ کے پاس آتے ہیں لیکن نماز ہوتے ہی نکل کر چلے جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، آپ ان کو نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں کہتے۔ تو ایک دفعہ اس اللہ والے صاحب نے اس وکیل صاحب سے کہا کہ صاحب نماز بھی پڑھ لیا کرو۔ وکیل صاحب نے کہا کہ میں نماز تو پڑھوں گا لیکن نشہ چھوڑنا مجھ سے نہیں ہوتا اور وضو بنانا مجھ سے نہیں ہوتا۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ بغیر وضو کے اور نشے کی حالت میں ہی نماز پڑھ لو ہمارے ساتھ میں۔ چنانچہ پہلے دن تو نماز میں شریک ہو گئے، دوسرے دن ان کو شرم آئی کہ یار سارے لوگ اچھی حالت میں وضو بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں اور میں نشے کی حالت میں بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہوں، کیا میرا دین الگ ہے اور ان لوگوں کا دین الگ ہے؟ ایسا تھوڑی ہے۔ لہذا دوسرے دن سے انہوں نے توبہ کر لی، نشہ کرنے سے بھی توبہ کر لیا اور بغیر وضو کے نماز پڑھنے سے بھی توبہ کر لیا۔ تو دراصل نماز ہے ہی ایسی عبادت جو انسان کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کر دیتی ہے۔ انسان کے اندر چاہے کتنی ہی بیماری اور کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان نماز کو پابندی سے پڑھے گا تو ایک دن وہ ساری بیماریاں چھوٹ جائیں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون بھی ہے، اللہ کا یہ ضابطہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے چہیتے بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں کی موت نصیب نہیں کرتے۔ گناہوں کی موت انسان کو نصیب نہیں ہوتی، کبھی نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں زندگی انہوں نے گناہوں میں گزاری، نہ جانے کیسی کیسی غلطیاں انہوں نے زندگیوں میں کی، لیکن جب ان کا آخری وقت ہوتا ہے، زندگی کے آخری مہینے، آخری سال، آخری دن ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے اچھی گزاری ہوئی ہوتا ہے اور اچھی حالت میں ان کو موت آتی۔ انسان کی زندگی کے اندر نماز کی شکل میں ایک خاص عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ چاہے آدمی کیسا بھی کیوں نہ ہو، جھوٹ بولتا ہے نماز نہ چھوڑے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے نماز نہ چھوڑے، نشہ کرتا ہے نماز نہ چھوڑے، حرام کھانے کی عادت ہے نماز نہ چھوڑے، ہر حال میں نماز پڑھے۔ کبھی نہ کبھی یہ نماز انسان سے اس گناہ کو اور اس بیماری کو چھڑا دے گی، کیونکہ انسان جب نماز کی حالت میں رہتا ہے تو نماز کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت کی گرمی انسان کو سیدھا کر دیتی۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا احسان کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان اس بات کا نام ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو، نماز ایسے پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ کو دیکھ رہے ہو ایسا ذہن نہیں بنا سکتے تو کم از کم یہ تو ذہن بنا لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب انسان زندگی کے اندر کوئی ایک عمل بھی ایسا کرتا ہے کہ جس کے اندر اس کو یہ خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بھلے ہی کتنے ہی گناہوں کے اندر انسان کیوں نہ پڑا ہوا ہو، ایک دن یہ تصور انسان کو گناہ چھڑا دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صوفیاء کرام کے، مشائخین عظام کے، صف اول کے بزرگان دین میں گزرے، پہلوان تھے، ہدایت کا وقت قریب تھا، مقابلے میں ایک سید زادے آگے بالکل کمزور نہیں، اور جنید بغدادی اکھاڑے کے پہلوان،
جب دونوں کا آمنا سامنا ہوا اور جنید بغدادی نے ان کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر پٹکنا چاہا تو وہ جو سید زادے تھے اللہ کے نبی کے خاندان کے، انہوں نے جنید بغدادی کے کان میں کہا کہ یار میں یہاں پر طاقت آزمانے نہیں آیا، میرے کچھ حقوق ہیں، میری کچھ ذمہ داریاں ہیں اور مجھ پر کئی دنوں سے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، میں نبی کے خاندان کا ہوں، لہذا مجھ پر رحم کرو اور یہ مقابلہ میرے لیے چھوڑ دو، اگر میں جیت جاؤں گا تو 4 پیسے مجھے آ جائیں گے اور میرے بیوی بچوں کا گھر بار چلے گا، ان کے پیٹوں کے اندر حلال لقمہ آئے گا۔ بس یہ جملہ جنید بغدادی کے دل کی دنیا کو پلٹ دیا، اور انہوں نے اللہ کے نبی کے خاندان کے ایک فرد اور آپ کے خاندان کے کچھ افراد کی تڑپ میں جنید بغدادی جان بوجھ کر وہ مقابلہ ہار گئے، اور وہی ذریعہ ان کے ہدایت کا بنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امام الاولیاء بنایا، بزرگان دین کے، مشائخین عظام کے، اللہ والوں کے صف اول کے امام تھے جنید بغدادی۔ ان کے ماموں ہوا کرتے تھے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات لکھے ہیں۔ 95 سال کی عمر تھی حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس 95 سال کی عمر میں انہوں نے 33,000 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا، چھوٹا سا، تو میرے ماموں حضرت سری سقطی نے مجھے 3 کلمات یاد کرائے تھے، انہی 3 کلمات کے نتیجے میں میں ولایت کے اور بزرگی کے اس بڑے مرتبے تک پہنچا ہوں۔ بچپن میں انہوں نے اپنے بھانجے کو یہ 3 کلمات یاد دلا دیے تھے، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی۔ اللہ تعالیٰ یہاں موجود ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ موجود ہے۔ یہ 3 باتیں انہوں نے حضرت سری سقطی نے اپنے بھانجے کو بچپن میں یاد دلا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہاں موجود ہے، جب انسان کے دل کے اندر یہ خیال ہوگا کہ اللہ یہاں موجود ہے تو گناہ کیوں کرے گا وہ؟ اور دوسرا، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، جب انسان کے دل میں یہ خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو پھر انسان غلطی کیوں کرے گا؟ اور تیسرا یہ خیال تھا اللہ معی، اللہ میرے ساتھ میں ہے۔ جب انسان ہمیشہ ہر لمحہ اللہ کو اپنے ساتھ میں پاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ تصور انسان کو گناہ کرنے سے روکے گا۔ یہی وہ 3 باتیں تھی جو آگے چل کر جنید بغدادی کو امام الاولیاء بنایا، ولیوں کے سر کا تاج بنایا۔ ان 3 جملوں نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبادت کرو تو اسی تصور کے ساتھ کرو، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہی وہ تصور ہے، جب نماز کے اندر انسان اس تصور کو قائم کرتا ہے تو پھر یہ تصور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، بڑائی، اللہ کی ہیبت، یہ تصور پھر انسان سے گناہوں کو چھڑا دیتا ہے۔ اور جب دنیا کے اندر انسان نماز کے راستے سے اپنے آپ کو اس درجے درست کر لیتا ہے تو پھر مرنے کے بعد اب ایسے لوگوں کو جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جہنم کیسے لوگوں کے لیے ہے؟ ٹیڑے انسانوں کو سیدھا کرنے کے لیے، کیونکہ جنت کے اندر ٹیڑے لوگ نہیں جا سکتے۔ جنہوں نے بدعمالیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو ٹیڑھا کر لیا، جنت ایسوں کا ٹھکانہ نہیں۔ جنت ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو سیدھے ہوں بالکل، جنہوں نے دنیا کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو نماز کے مقدس عمل سے سیدھا کیا ہو، جنت ویسوں کا ٹھکانہ ہے۔ اور جو لوگ نماز کے راستے سے دنیا کے اندر اپنے آپ کو نماز کی گرمی سے اور نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی گرمی سے جن لوگوں نے اپنے آپ کو درست کر لیا، مرنے کے بعد ان کو جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے اندر سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ جس انسان کے نام اعمال میں نماز کا حساب کتاب برابر ہوگا، سارے حساب کتاب اس کے برابر ہوں گے، اور جس کے نام اعمال میں نماز کے بارے میں گڑبڑ ہوگی، اس کے دیگر اعمال بھی گڑبڑی کا شکار ہو جائیں گے۔
یہ دراصل میں ایک چھوٹی سی کرونالوجی ہے، یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے اس کرونالوجی کا سبق تو آپ کو یاد ہی آ گیا ہوگا. گزشتہ چند مہینوں پہلے ہمارے دیش کے اندر بھی کرونالوجی چل رہی تھی. نماز کا میدان محشر کے آخری پہلے سوال سے اور اس کے بعد کے اعمال کے سدھار سے کیا تعلق ہے؟ دراصل جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں، جن لوگوں کی زندگیوں میں نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے دین کے دوسرے معاملات پر عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے. اور جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، پھر ان لوگوں کے لیے دین کے دوسرے معاملات میں پابندی کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. یہی وجہ ہے کہ اللہ والے گزشتہ زمانے کے اندر اگر کوئی آدمی ان کے پاس قرض پوچھنے کے لیے آتا، قرض دینا اسلام کے اندر بڑی عبادتوں میں ایک عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض دینے کا دگنا ثواب ہے. صدقہ کرنے کا ایک ثواب، قرض دینے کے دو ثواب. قرض دینے میں ایک تو سامنے والے مسلمان بھائی کی مدد کرنا بھی ہوتا ہے، اور دوسرے اپنی جانب سے ایثار کا بھی جذبہ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ دنیا جیسے جیسے دجال کے فتنے کے اندر، دجال کے سازشوں کے اندر جکڑی جا رہی ہے، دنیا کے اندر سے اسلامی قرض کا لین دین اور وہ نظام ختم ہو گیا. آج کوئی بغیر سود کے، بغیر انٹرسٹ کے، بغیر منافع کے قرض نہیں دیتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرض دو، بہترین انداز میں دو. اور آپ نے قرض دینے والوں کو فرمایا کہ جو آدمی قرضہ دے، اگر کسی آدمی کو ایک وقت کے لیے انسان قرض دیتا ہے، مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے، اسلام کہتا ہے کہ قرض دو تو اس کو لکھ لو. قرض جب کسی کو دیا جائے تو اس کو لکھ لو، کیونکہ انسان بعض دفعہ کسی کو قرض دیتا ہے رشتہ داری کے بھروسے پر، دوستی کے بھروسے پر، لینے والا لے کر بعد میں بدل جاتا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. اے لوگوں، جب تم کسی کو قرض دو تو اس کو لکھ لو، اور لکھنا بھی آپس میں نہ ہو بلکہ ایک تھرڈ پارٹی کو، ایک تیسرے آدمی کو درمیان میں رکھ کر اس سے لکھاؤ. اور لکھنے والے کے بارے میں بھی اسلام کہتا ہے کہ انصاف سے لکھو. وٹنس وہاں پر، گواہ وہاں پر موجود ہونا چاہیے قرض کے لین دین کے سلسلے میں. اور جب کوئی آدمی آپ سے قرض لے 2 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، جب قرض کے واپس کرنے کا موقع آئے اور اس سے پیسے نہ نکلے، تو اب قرض دینے والے کو اسلام کہتا ہے کہ وہ بیچارے کو تھوڑا سا مہلت دے دو، تھوڑا سا وقت بڑھا کر دے دو، اس کی رعایت کر دو، اس کے اوپر منافع مت وصول کرو. اور قرض دینے والے نے، ایک آدمی پریشان حال تھا، اس کو قرض دیا، اس پر ہمدردی کی، اور جب واپس کرنے کا موقع آیا تو اس نے دوسری ہمدردی کی کہ اس کے واپس کرنے میں، انتظام کرنے میں تھوڑا سا وقت تھا اور وقت دے دیا. اب قرض لینے والے کو اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تم قرض کو واپس کرو تو اچھے انداز میں واپس کرو. یہ اچھے انداز میں واپس کرنا کیا ہے؟ اچھے انداز میں واپس کرنا یہ ہے کہ آپ نے 1000 روپے قرض لیا تھا، ایک وقت کے لیے لیا تھا، وقت پر آپ نہیں پھیر سکے، نہیں واپس کر سکے. قرض دینے والے نے آپ کو اور زیادہ مہلت دی، کچھ وقت اور دیا، ٹائم بڑھا دیا، وقت بڑھا دیا، کچھ دن بڑھا دیے، کچھ مہینے بڑھا دیے. اب جب تم واپس کرنے کا موقع آئے تو اس 1000 روپے پر 200-400 روپے اپنی طرف سے خوشی سے بڑھا کے دے دو. قرض دینے والا اگر ڈیمانڈ کر لیتا ہے کہ میں تمہیں 1000 روپے قرض دوں گا، تم مجھے 1500 واپس کرنا، یہ سود ہو جائے گا. لیکن اگر قرض لینے والا اپنی خوشی سے کچھ بڑھا کر اگر دے دیتا ہے تو یہ قرض کو بہترین انداز میں واپس کرنا کہلاتا ہے. تو پچھلے زمانے کے اندر اللہ والوں سے اگر کوئی آدمی قرض مانگتا تھا تو وہ پہلے دیکھتے تھے کہ قرض مانگنے والا نمازی ہے یا بے نمازی ہے. اگر قرض مانگنے والا نمازی ہوتا تو اس کو قرض دیتے، اور اگر بے نمازی ہوتا تو معافی چاہ لیتے، معاف کرو، ہم سے نہیں ہو سکتا. کسی نے ان اللہ والوں سے پوچھا کہ آپ نمازی کو قرض دیتے ہیں اور بے نمازی کو قرض نہیں دیتے، اس کا راز کیا ہے، اس کی کرونالوجی کیا ہے؟
تو اللہ والوں نے بتایا کہ جو آدمی نمازوں کو چھوڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو ضائع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے چیٹنگ کرتا ہے، اللہ کو دھوکہ دیتا ہے۔ جو آدمی اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، اگر تم اس کو قرض دو گے تو وہ تم کو بھی دھوکہ دے گا۔ اور جو آدمی نمازوں کا پابند ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کے معاملے میں ڈرنے والا ہے، تو وہ اللہ سے ڈر کر تمہارے قرض کے پیسوں کو نہیں ڈبائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز دین اسلام کی بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا، ہر نبی کے زمانے میں، ہر نبی کی شریعت میں نماز کا حکم تھا۔ اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لائے، نبی بنائے گئے، اللہ نے آپ کو معراج میں بلانے سے پہلے تک 2 نمازیں فرض تھی۔ ایک نماز سورج کے نکلنے سے پہلے اور ایک نماز سورج کے ڈوبنے کے بعد۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 7 آسمانوں تک پر بلایا، جنت اور جہنم کی سیر کروائی، سدرۃ المنتہا تک پہنچوایا، شریف اقلام کا دیدار کروایا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو معراج میں بلا کر 5 نمازیں گفٹ کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، نماز قائم کرو دن کے 2 حصوں میں اور رات کے 1 حصے میں۔ دن کے 2 حصوں کا مطلب فجر کی نماز دن کا 1 حصہ، اور ظہر اور عصر یہ دن کے دوسرے حصے، 3 نمازیں ہو گئی، اور رات کا 1 حصہ مغرب اور عشاء کی نماز۔ قرآن مجید میں 21واں پارے میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تذکرہ کیا، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس وقت جب تم شام کرتے ہو، اور اس وقت بھی جب تم صبح کرتے ہو۔ صبح کے وقت کا مطلب فجر کی نماز، اور شام کے وقت کا مطلب عصر اور مغرب کی نماز۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرو عشاء کی نماز کے وقت اور ظہر کی نماز کے وقت۔ گویا 5 نمازوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ بیان فرما دیا۔ تو قرآن مجید کی یہ 2 آیتیں ایسی ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تذکرہ کیا، اور یہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اور اس امت کے نبی پر اللہ تعالیٰ نے فرض بنا کر نازل فرمائی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نمازوں کے پڑھنے کے بارے میں فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، جو لوگ نمازوں کو پڑھتے ہیں تو یہ نمازیں انسانوں کے گناہوں کو دھل دیتی ہیں، انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے نمازیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں راستے سے جا رہا تھا، راستہ بالکل خالی تھا، سامنے ایک عورت جا رہی تھی، میں نے اس عورت کا پیچھا کیا، اس کے پیچھے جاتے جاتے جب ہم جنگل میں پہنچ گئے تو میں نے اس عورت کے ساتھ میں صرف زنا نہیں کیا، بقیہ سب کیا۔ اس عورت کو اپنے ساتھ چمٹایا، اس کو بوسہ دیا۔ یا رسول اللہ مجھ سے یہ ساری غلطیاں ہو گئی، اب میری ان غلطیوں کے معاف ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب ان صحابہ نے اللہ کے نبی کے سامنے اپنی اس غلطی کا اعتراف کیا تو حضرت عمر فاروق نے ان صحابہ سے کہا بھلے مانس، اپنی غلطی پر پردہ ڈالنا چاہیے تھا، سب کے سامنے بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ غلطی کر لیا تھا، کسی نے نہیں دیکھا، چھپا دینا تھا اس کو، سب کے سامنے بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے نبی خاموش رہے، اتنے میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم نماز پڑھتے ہو؟ تم نے نماز پڑھ لیا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے نماز پڑھ لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا پھر تو فإن الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں انسانوں کے گناہوں کو دھل دیتی ہیں، نمازیں انسانوں کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے، نمازیں پڑھنے سے انسانوں کے گناہوں کی نحوستیں چھٹ جاتی ہے۔
وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ آیت اللہ تعالیٰ نے خاص میرے بارے میں اتاری ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بھی ہے اور ہر اس بندے کے لیے ہے جو گناہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک چھوٹی سی مثال دے کر فرمایا کہ ایک آدمی کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہے، ایک تالاب بہتا ہے، وہاں سے ایک دریا بہتا ہے، اور وہ آدمی دن میں 5 مرتبہ جا کر وہاں پانی نہاتا ہے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ جو آدمی دن میں 5 مرتبہ پانی نہاتا ہے کیا ان 5 مرتبہ کے پانی نہانے سے اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی مثال نماز کی ہے کہ جو آدمی دن میں 5 مرتبہ نمازیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال کو گناہوں سے دھل دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا عمل اللہ کی نظروں میں کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا عمل اللہ کی نظروں میں وقت پر نماز کو ادا کرنا ہے۔ ایک اور ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مسلمان دن میں 5 مرتبہ اچھی طریقے سے وضو کرے، اچھا سا نماز پڑھے، رکوع بھی اچھا کرے، سجدہ بھی اچھا کرے، تو اب یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرماتے ہیں۔ اور جو آدمی ایسا نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، نمازوں کے اندر رکوع سجدہ اچھا نہیں کرتا، وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں نہیں ہے۔ اللہ کے ذمے میں نہیں ہے کا مطلب اب اس کی زندگی کے اندر جتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے وہ اس کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ آج اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں بنتے یا ہمارے کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں۔ جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں ان لوگوں کو اپنا جائزہ اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا ہوں۔ اگر آپ نمازیں پابندی سے پڑھتے ہو تب تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمے میں ہیں، آج نہیں تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حالات کو درست فرما دیں گے۔ اور اگر آپ نمازیں نہیں پڑھتے تو کان کھول کر سن لیں کہ آپ اپنی دکانوں کے اندر کتنے ہی گھوڑے کے نالین کو لٹکا لیں، کتنے ہی کاروں کے اندر آپ یا اپنے گلوں کے اندر تعویذ کو لٹکا لیں، یا دکان اور مکان میں خیر و برکت کے لیے جو کتبے بکتے ہیں بازاروں کے اندر ان کتبوں کو آپ لٹکا لیں، یا کسی عامل کے پاس جا کر کوئی تعویذ لے لے، یا ہاتھوں کے اندر کوئی کڑا ڈال لے، یا کوئی کالا تاگا یا لال تاگا کسی درگاہ کا اگر آپ باندھ لے، اگر آپ کی زندگیوں کے اندر نماز جیسا مقدس عمل نہیں ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی زندگیوں کے اندر برکتیں نہیں پیدا کر سکتی۔ انسان جب جوان ہو جاتا ہے تبھی سے نماز فرض ہو جاتی ہے اس کے اوپر۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان شروع سے نمازیں نہیں پڑھ رہا تھا، جوان ہوتے ہی اس کے لیے نمازوں کی پابندیاں کرنا مشکل ہو جائے۔ اپنے بچوں کو بچپن سے نمازوں کا پابند بناؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، اور جب بچے 10 سال کی عمر کے ہو جائیں اور وہ نماز نہ پڑھے تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو سزا دو، ان کو مارو ان کو۔ یعنی اسلام تو یہ کہتا ہے کہ 7 سال کی عمر سے بچوں کو نماز کا پابند بنا دینا چاہیے۔ وہیں سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ 7 سال کی عمر تک بچوں کو آزاد رکھنا چاہیے۔ آزاد کا مطلب ان کو فریڈم ہو، آزادی ہو، گھر کے ماحول کے اندر ان کی تربیت ہو۔ یہ کیا مصیبت ہے کہ آج کے زمانے کے اندر 2 سال کے 3 سال کے بچوں کو لے جا کر اسکول میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جو عمر بچوں کی ماں باپ کے لاڈ پیار کے لینے کی ہوتی ہے اس عمر کے اندر بچوں کو لے جا کر غیروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور جب یہ بچہ غیروں کے کلچر کو ڈھال لیتا ہے، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، اب ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا بات ہے بچوں کے اندر خاندانی اخلاق نہیں آئے۔ اکبر الہ آبادی ایک شاعر تھے،
مغربی تہذیب پر ہمیشہ کانٹا مارتے تھے. انہوں نے مسلمانوں کے اس کلچر کو اپنے ایک شعر کے اندر بیان کیا. جو ماں باپ شکایت کرتے ہیں نا کہ ہمارے بچے میں خاندانی اخلاق نہیں آئے، ہمارے بچوں میں ماں باپ کے طور طریقے نہیں آئے، انہوں نے ان ماں باپ کے سامنے یہ شعر کیا: بچوں میں کیوں کر آئے ماں باپ کے اتوار کی خوشبو. یعنی آپ کے بچے کے اندر آپ کے خاندان کا طور طریقہ نہیں آیا، آپ کے جیسا جینا نہیں آیا، تو یہ کہتے ہیں کہ بچوں میں وہ جینا کیوں آئے گا. دودھ پلایا ڈبے کا، تعلیم پائی اسکول کی. آپ نے بچوں کو ڈبے کا دودھ پلایا، ماں کا دودھ نہیں پلایا. ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اپنے چھاتی کے راستے سے اپنا کلچر، اپنے اخلاق، اپنا کیریکٹر ٹرانسفر کرتی ہے بچے کے اندر. آپ نے بچے کو ڈبے کا دودھ پلایا اور تعلیم دلائی اسکولوں کی. جب آپ کا بچہ اسکول جا کر 3 سال کی عمر میں، 2.5 سال کی عمر میں، 4 سال کی عمر میں تعلیم پائے گا، تب اس کے اندر خاندانی اخلاق، ماں باپ کے اخلاق کہاں سے آئیں گے؟ اگر بچوں کو 3 سال میں، 4 سال میں پڑھانا ضروری ہوتا تو میرے نبی یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو 3 سال کی عمر میں نماز کا پابند بنا دو. لیکن آپ نے نماز کی بھی پابندی کے لیے 7 سال کی عمر بتائی. 7 سال کی عمر کے اندر اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دو. اگر تمہارے بچے 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو. یہی وجہ ہے کہ ترکی کے اندر جہاں پر عثمانین امپائر تھا، خلافت عثمانیہ، آج بھی وہاں کی مسجدوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مسجدوں میں جہاں بڑے بوڑھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر تمہارے پیچھے تمہارے بچوں کے چلانے کی آوازیں مسجدوں میں نہیں آ رہی ہے تو سمجھ لو کہ آئندہ تمہاری مسجدیں نماز پڑھنے والوں سے خالی. بہت سارے بوڑھے لوگ ہیں، جب معصوم بچوں کو کوئی مسجدوں میں لاتے ہیں، بچے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا بچے شیطان کی ہتھیلی میں ہوتے ہیں. شیطان کی ہتھیلی کا مطلب شیطان ان کو نچائے گا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں دل لگا کر، آپ کا بچہ مسجد میں ناچ رہا ہے، اس کے ناچنے سے آپ کی نماز میں ڈسٹربنس ہوگا، خلل ہوگا، فطری بات ہے، برداشت کرو. اگر آپ ان بچوں کو مسجدوں میں برداشت نہیں کر رہے ہو تو کل کو تمہاری سوسائٹی میں بڑے بھی تمہاری مسجدوں کو نہیں ملیں گے نماز پڑھنے کے لیے. وہی ہو رہا ہے. جن بچوں کو بچپن میں نماز کا پابند نہیں بنایا گیا، ان محلوں کے اندر آپ جا کر دیکھیں، وہاں پر ریٹائرمنٹ کے بعد بڈھے ملیں گے آپ کو بس، یا وہ 2-4 جماعت کے ساتھی ملیں گے بس. نوجوان میکسیمم 98% نوجوان اس محلے کا آپ کو مسجدوں میں نہیں ملے گا، کیونکہ ان بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز کا پابند نہیں بنایا گیا، کیونکہ ان بچوں کو ان کے ماں باپ نے 10 سال کی عمر کے اندر نماز چھوڑنے پر ان کو نہیں مارا. لاک ڈاؤن تھا، مسجدیں بند پڑی تھی، حکومت نے کہہ دیا تھا کہ صرف 5 لوگوں کو نمازوں کے پڑھنے کی اجازت ہے. پورا محلہ اٹھ کر آ گیا امام سے لڑنے کے لیے، مسجد کی کمیٹیوں سے لڑنے کے لیے. ہم کیوں نہیں آنا نماز پڑھنے کے لیے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم چندہ نہیں دیتے؟ وہی لوگ چندہ دیتے. آج جب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، مسجدیں کھل گئی، مسجدیں انتظار میں ہیں نماز پڑھنے والوں کے لیے اور کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. لاک ڈاؤن کے اندر لوگوں نے 6-6 مہینے، 4-4 مہینے دکانوں کو بند کر کر، کاروبار کو بند کر کر اپنے جان کو بچانے کے لیے گھروں کے اندر بیٹھے رہے. اور آج جب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، نماز پڑھنے کے لیے اللہ کا یہ بندہ مؤذن بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. کوئی دکان بند کر کر آنے کے لیے تیار نہیں. لوگوں کے سامنے 1000 بہانے کہ صاحب اگر ہم آئیں گے تو کاروبار میں نقصان ہوگا. لاک ڈاؤن کے اس بند نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ تمہارے بہانے جھوٹے بہانے ہیں. تم اپنی جان بچانے کے لیے اگر 4-4 مہینے، 6-6 مہینے کاروبار بند کر سکتے تھے تو تم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے 5 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے اپنی دکان کو بند کر سکتے تھے. لہذا آج لوگوں کے سامنے کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے کہ صاحب ہمارا کاروبار نقصان ہو جائے گا. اور یاد رکھو، تمہاری قسمت کا جو گراہک ہوگا وہ گراہک تم کو آ کر رہے گا. تمہاری قسمت کا کسٹمر تمہارے پاس پہنچ کر رہے گا.
اور اگر تمہاری قسمت میں گراک نہیں ہوگا، آپ 5 نمازوں کو چھوڑ کر دکان کو کھلی رکھ کر بیٹھو گے، گراک تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ اور اب تو آئی پی ایل کا زمانہ ہے، نوجوانوں سے یہ کہنا ہے کہ پیاروں، آئی پی ایل کے اندر گھنٹوں برباد کرنا تمہارے لیے آسان ہے، اور اللہ کے منادی مؤذن کے حی علی الصلاۃ کے اوپر لبیک کہہ کر مسجد میں 10 منٹ کے لیے آنا تمہارے لیے گراں گزر رہا ہے۔ نوجوان آئی پی ایل کے لیے سٹے لگا رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، ہر بال کے اوپر جوا کہ یہ بال پر وکٹ آؤٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اگر ہوگی تو میرے اتنے پیسے تیرے، ورنہ تیرے اتنے پیسے میرے، یہ بال پر چوا لگے گا یا چھکا لگے گا، اگر لگے گا تو میرے اتنے تیرے، تیرے اتنے میرے۔ نوجوانوں کے اندر میکسیمم محلوں کے اندر جائیے، ہر جگہ گلی گلی میں جوے کا بازار اس آئی پی ایل کے راستے سے گرم ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کھلے لفظوں میں اپنے مسلمانوں کو تاکید کرتے ہوئے، اپنے ماننے والوں کو تاکید کرتے ہوئے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ اے لوگوں، یہ شیطان جوے کے راستے سے، شراب کے راستے سے اور یہ سٹے بازی کے راستے سے شیطان تمہارے دلوں کے اندر دشمنیاں پیدا کرے گا۔ ظاہر بات ہے کہ بیٹھ کر پیئیں گے، پینے کے بعد نشہ چڑھے گا، اب کچھ بحث ہو جائے گی، برداشت نہیں ہوگا، ایک آدمی دوسرے کی جان لے لے گا۔ جوا کھیلیں گے، جوے کے اندر انسان اپنے مال کو ضائع کر بیٹھے گا، اپنے جیب کا پیسہ سامنے والے کے جیب میں چلا جائے گا، انسان مشتعل ہو جائے گا، بھڑک اٹھے گا، اور انسان اس دشمنی کے اس راستے سے دلوں میں دشمنی آئے گی، اور یہ دشمنی کے راستے سے انسان سامنے والے کا نقصان کرنا چاہے گا۔ اللہ نے فرمایا شراب کے راستے سے، جوے کے راستے سے شیطان تمہارے دلوں کے اندر دشمنیاں ڈالے گا، اور نقصان کیا ہوگا؟ تم آپسی دشمنیوں کے نتیجے میں اور آپسی خسارے کے نتیجے میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا کر بیٹھو گے اور تم نمازوں کو ضائع کر دو گے۔ آج آئی پی ایل کے اس سٹے کے زمانے میں، آئی پی ایل کے اس سیزن کے زمانے میں ہمارے سارے کے سارے نوجوان اس جوے کے راستے سے اور اس وقت کی بربادی کے راستے سے، جہاں ایک طرف جوا کھیل کر سٹا لگا کر اپنے مالوں کو برباد کر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا فریضہ نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ یہ آئی پی ایل سال میں ایک مرتبہ یہ سیزن آتا ہے، اگر یہ سیزن سال کے 12 مہینے بھی باقی رہے تو میرے بھائی آپ کا ایک پیسے کا بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جو لوگ آئی پی ایل کو دیکھتے ہیں ان کا بھی، جو لوگ آئی پی ایل کی کامنٹری سنتے ہیں ان کا بھی، یا جو لوگ آئی پی ایل کے اوپر سٹا لگاتے ہیں، اگر سال بھر آپ دیکھتے بیٹھ جائیں آپ کے ایک پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ عقل مند بنیے، آپ سمجھدار بنیے، آپ ہوش کے ناخن لیجئے۔ یہ آئی پی ایل چلانے والے دیوانے نہیں ہیں آپ جیسے، جو اپنے پیسوں کو برباد کر رہے ہیں، اپنے اوقات کو برباد کر رہے ہیں۔ آپ نے للت مودی کا نام سنا ہوگا، جس نے سب سے پہلے انڈیا کے اندر آئی پی ایل کو لانچ کیا تھا۔ یہ معمولی درجے کا آدمی تھا، لیکن جب اس نے آئی پی ایل کو لانچ کیا، دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال کے اندر 5,000 کروڑ کا وہ مالک بن گیا، 5,000 کروڑ کا مالک بن گیا، اور اس نے چونا لگا کر ہندوستان کو چھوڑ دیا۔ اب وہ باہر ملکوں کے اندر موج مستی کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ آئی پی ایل کھلانے والے یا جو دماغ اس کے پیچھے کام کر رہا ہے، جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کے پیچھے، وہ کھلاڑیوں کے اوپر کروڑوں کی بولی لگاتے ہیں، کھلاڑیوں کے ذریعے سے کھیل کھلاتے ہیں۔ وہ 20-20 ہوتا ہے، وہ 40 اوور کا یا 20-20 اوور کا گیم ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کی شراب کی کمپنیاں، فلائٹوں کی کمپنیاں، بڑی سی بڑی کمپنیاں آ کر وہاں پر ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کروڑوں کا انویسٹمنٹ کرتی ہے، اور ایک ایک کھلاڑی کے اوپر سٹا لگتا ہے، جوا لگتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا وکٹ آؤٹ ہوئی، چیئرس گرل وہاں پر ننگی عورتیں، نوجوان عورتیں ناچ رہی ہے، کسی نے چھکا مار دیا ناچ رہی ہے، کسی نے چوا مار دیا ناچ رہی ہے۔ وہ فری میں آ کر اپنے جسم کو ننگا کر اپنے جسم کی نمائش نہیں کر رہی، بلکہ ایک ایک میچ میں
नाचने के लिए उसको 3-3, 4-4 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। इसके पीछे कोई तो दिमाग है जो आपके जेबों को काट रहा है, जो आपके औकात को बर्बाद कर रहा है, जो आपकी तवानाइयों को ज़ाय कर रहा है, और आपको मुआशरे के लिए एक कामयाब नौजवान, मुल्क व मिल्लत के लिए एक बाजिम्मेदार शहरी और एक जिम्मेदार शहरी बनाने से रोक रहा है। आप है कि बेवकूफ़ बने हुए हो और आईपीएल का इंतजार महीनों से कर रहे हो, और जब आईपीएल आ गया न माँ की फरमाबरदारी, न बाप की फरमाबरदारी, न बीवी बच्चों की कोई जिम्मेदारी, कोई होटल के अंदर आटा बना रहा है, रोटी बनाने का मास्टर है, आटे के ऊपर मोबाइल लगाकर आईपीएल देख रहा है, कोई ट्रैफिक के सिग्नल के पास किसी की गाड़ी रुक गई, सिग्नल के पास 2-4 मिनट क्यों रुके, आईपीएल लगाकर देख रहा है, ड्राइविंग कर रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं। ये दीवाने बने हुए हैं और इसमें अपनी जिंदगियां गवा रहे हैं। कोई एक नौजवान छत पर आईपीएल देखते देखते टहल रहा था, छत को वहां अतराफ से पैराफिट वाल बना हुआ नहीं था, आगे चला, फिसल कर गिर गया, जान से चला गया। ये सब क्या ड्रामे हैं? कभी आपने गौर किया कि कितना आप अपना नुकसान, दीन का नुकसान, ईमान का नुकसान, माल का नुकसान, रिश्तों का नुकसान, सारे के सारे नुकसानात उठाकर हमारा नौजवान मगन है कि साहब हम आईपीएल देखें, मेरी टीम जीती, उसकी टीम हारी। अरे कोई टीम तेरी नहीं है, कोई खिलाड़ी तेरा नहीं है, तू अपना बन, तू अपना बन। तू अगर अपना न बन, दूसरों का न बनता, न बन, अपना बन, अपने ही मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी। जो लोग दुनिया के अंदर कामयाबी हासिल करते हैं, जो लोग दुनिया के अंदर तरक्की हासिल करते हैं, वो लोग ऐसे औकात को बर्बाद नहीं करते। आज जरूरत है हमारे उन नौजवानों को समझाने की जो आईपीएल के इस लत के अंदर अपनी जवानियों को, अपने औकात को बर्बाद कर रहे हैं। मोहब्बत से उनके कांधों के ऊपर हाथ रखो, उनके पीठ के ऊपर हाथ रखो, अपने पहचान के लोगों में जो कोई है उनको समझाओ। और घरों के अंदर अगर टीवियां हैं, छोड़ो उन टीवियों को। इन्हीं टीवियों ने आपकी औरतों को बेगैरत बनाया और इन्हीं टीवियों ने आपके नौजवानों को बेजिम्मेदार बनाया। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी समझ अता फरमाए, हमारे मुआशरे को समझ अता फरमाए, हमारे नौजवानों को समझ अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमको 5 वक्ता पाबंदी से नमाजें पढ़ने वाला बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।